عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم فرمائیں، کوئی حاجت و بیان کریں۔ حضرت ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا یہ آگ بھڑک رہی ہے، لاؤ دہک رہا ہے، اور تیرے خلیل کو وہ نمرود وہاں جھونکنا چاہتا ہے، مولا اگر اجازت ہو تو ہم جا کے اپنی خدمات پیش کریں۔ اللہ نے گویا یہ فرمایا وہ میرا خلیل ہے نا، جو جواب دے گا میں جانتا ہوں، چلو تم بھی آزما لو، جاؤ اپنی خدمات پیش کر دو۔ تو اس کے جواب میں اللہ سے اجازت لے کے آئے تھے، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں تھے۔ اچھا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا۔ بے شک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ تو جب جبریل نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم فرمائے، کوئی حاجت و بیان کرے، تو آپ سوچ سکتے تھے نا کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، تو فوراً فرماتے چلو بھئی جبریل یہ نمرود تو خواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، چلو یہاں سے مجھے نکال کے لے چلو۔ لیکن نہیں، آپ نے فرمایا کہ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ۔ جبریل کو کچھ جتایا ہے، کچھ بتایا ہے کہ اے جبریل اگر تو اللہ کی طرف سے پیغام لاتا ہے، احکام لاتا ہے اور اللہ کی احکام ہم تک پہنچاتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے کہ اگر تو یہ احکام نہیں پہنچائے گا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، تو ہم تو اس کے بندوں تک اس کا احکام منتقل نہیں کر سکیں گے، پہنچا نہیں سکیں گے، کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے، نبوت کی گاڑی تو ٹھپ ہو کے رہ جائے گی۔ نہیں اے جبریل، اللہ کی مرضی کا ہم نبیوں کو علم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اے جبریل اگر اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے تجھ کو نہیں بھیجا، تو اپنی مرضی سے آیا ہے، اگر تجھ کو اللہ نے بھیجا ہوتا گرائیاں دے نال اہلیان راجن پور دی طرفوں تمام بسیب دی طرفوں خوش آمدید آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان۔ تمام دوست تشریف رکھو، مشہسی فرمین تمام دوست تشریف رکھو، سارے دوست بہ بنو، سارے جی دوست بیٹھے آوے انہیں بہ بنو سارے دوست۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ میں مقدمہ دے صرف تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہے، یہ ذرا ساؤنڈ والے یہ کو ختم کر دیں، آواز بھی ذرا ہلکی رکھی۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہو اور آپ جاننا چاہتے ہیں پھیکی ہے یا میٹھی ہے تو اسے گھورتے رہیں، نظریں جمائے رہیں، دیکھتے رہیں، کیا پتہ چل جائے گا؟ اگر اس چائے کو آپ ناک میں چڑھانے یا کان میں ٹپکانے کی کوشش کریں، کوئی چائے کی مٹھاس کی خبر مل جائے گی؟ اگر اس میں انگلی گھونے یا اپنی ذہانت کو آزمائیں، اپنی فراست کا سہارا لیں، کمپیوٹر کو اٹھا لائیں، گوگل پہ جا کے سرچ کریں، کیا پتہ چل جائے گا؟ یارو بڑی سیدھی سی بات ہے، آسان سا کام ہے،
اس چائے کو اٹھا کر چکھ لیجئے، زبان بتا دے گی چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے۔ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ ارے جنہوں نے اللہ کو ڈھونڈنا چاہا اپنی آنکھوں سے، حواس و اعصاب سے اور عقل سے، راندہ درگاہ ہوئے، بھٹک گئے، گمراہ ہوئے، ارے جانوروں وغیرہ کی پوجا میں لگ گئے، لیکن اس کا پتہ ملا تو اس وقت جب انسان آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھو، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ یہ جملہ شاید ذرا بھاری لگ رہا ہو، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، وہ جو مشرکین تھے وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی تھے، چاہے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا آگ کی پرستش کر رہے ہیں یا چاند سورج کو خدا مان رہے ہیں، جس کو بھی وہ خدا مانتے تھے، جس کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے، خداؤں کو دیکھ کر۔ اب یہ منوانا ان سے کتنا مشکل ہوگا، ذرا سوچئے۔ جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرنے کے عادی ہیں، ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یہ منوانا کوئی آسان کام تو نہ ہوگا، پھر کیسے منوایا میرے آقا کریم نے؟ سرکار نے گویا ہی فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ ارے میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ کرتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات مکرم، ایک جملہ شاید آپ نے علماء سے سنا ہو، نہیں سنا تو چلیے میری زبان سے سن لیں گے کہ باقی تمام انبیاء اللہ کے مظاہر صفات ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء تو سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ عوام سوچ رہے ہوں گے کہ آدمی صاحب پتہ نہیں کسی یونانی دوا کے اجزائے ترکیبی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مظاہر صفات، یہ مظہر ذات، یہ کیا بلا ہے؟ چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا، اب وہ سکول گوئنگ ایج کو پہنچا، اب چند دنوں میں اس کو سکول جانا ہے۔ آپ سوچتے ہیں بچہ سکول جائے گا تو اگر میں پہلے ذرا اس پہ تھوڑی سی محنت کر لوں، ذرا اس کو حروف کی شناخت کرا دوں تو وہاں کلاس میں ذرا نمایاں ہو جائے گا، استاد کی نظر میں بھی ذرا معتبر ہو جائے گا، اور اس کو وہاں پر ایک اچھی اہمیت اور حیثیت مل جائے گی۔ تو آپ بچے کو لے کے بیٹھے، آؤ بیٹے میں ذرا آپ کو پڑھاؤں۔ بچہ بیٹھ گیا، آپ نے اس کو پڑھایا، بیٹے پڑھو الف بے پے، الف بے پے۔ آپ نے 20-25 بار پڑھایا، بچے نے آپ کے ساتھ پڑھ لیا۔ اگلے دن بچے سے سبق سنا تو بچہ بھول چکا تھا۔ آپ نے سوچا کہ چلو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تو چلو حروف کی صفات کے ذریعے اس کی شناخت کرائیں تو بچے کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ آپ نے کہا دیکھو بیٹے، جو ورٹیکل ہے، جو عمود ہے، یہ جو سیدھی لکیر سی ہے، یہ الف ہے، اور یہ جو بے ہے یہ ہاریزنٹل ہے، یہ افقی ہے، یہ لیٹی ہوئی، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ بے ہے، اور پے کی شکل یہ بے سے دیکھو کتنی ملتی جلتی ہے، بس اس کے نیچے 3 نقطے ہیں، یہ پے ہے۔ یہ بیٹے یہ سیدھا الف ہے، یہ لیٹی ہوئی بے ہے، اور اس سے ملتی جلتی پے ہے۔ آپ نے 25-30 بار بچے کو جناب پوری طرح ذہن نشین کرانے کی کوشش کی۔ اگلے دن پھر لے کے بیٹھے، بچے نے پھر فراموش کر دیا تھا سبق۔ اب آپ تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے، ذرا پریشان ہوئے کہ کہیں بچہ کن ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے۔
اس کی ذہانت کا معیار پتہ نہیں کیا ہے، اتنی میں نے محنت کی سمجھایا، اسے یاد ہی نہیں۔ اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں تو آپ کا ایک دوست آیا، آپ کو پریشان دیکھا، وجہ پوچھی، آپ نے سارا قصہ سنایا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بچوں کو پڑھانا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، یہ جو بازار میں اتنے قاعدے چھپے ہوئے ہیں یہ خامخواہ نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ بچے سے مایوس نہ ہوں، بازار سے جا کر ایک قاعدہ خرید کے لائیے، اس کی مدد سے بچے کو پڑھائیے تو بچہ پڑھ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ذرا امید کی کرن چمکی تو آپ اٹھے، بازار گئے، قاعدہ خرید کے لایا، بلائے بچے کو پڑھانا شروع کیا۔ اب وہاں اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف، کہ بچہ دیکھے گا انار کو اور پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، کہ بچہ دیکھے گا بکری کو اور پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو، پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو توحید کا درس دیا، ان کو بتایا کہ وہ جو ہمارا خالق ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کے بندوں نے وہ درس توحید پڑھا، کچھ عرصہ یاد رکھا، پھر فراموش کر دیا۔ رب کائنات نے پھر بھیجا انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اب وہ آئے اور اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی شناخت کرائی اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، وہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی۔ اللہ کے بندوں نے وہ درس توحید وہ پڑھا، یاد کیا، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر بھلا دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اور گویا یہ فرمایا، اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرات مکرم، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا آپ بخوبی ادراک و اعتراف کر سکتے ہیں۔ بھئی اللہ کو تو لوگوں نے نہیں دیکھا، اس کی قدرت کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی قدرت اور اس کی شان اور اس کے طاقت اور اس کے اختیار اور اس کے علم کے جلوے انہوں نے آقا کریم کی ذات میں دیکھے۔ اور اس کو ایک اور سادہ انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ تمام کائنات کے اندر جو حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ پھولوں میں، کلیوں میں، تتلیوں میں، جگنوں میں، آبشاروں میں، کوہساروں میں، ریگزاروں میں، برف زاروں میں، یارو کہکشاؤں میں، ستاروں میں، سیاروں میں، اسی طرح چہروں میں، آوازوں میں، جہاں بھی حسن ہے وہ اسی کا ہے۔ اور جہاں بھی نور ہے وہ کس کا ہے؟ اسی کا۔ وہ چاہے چاند میں ہے یا سورج میں ہے، وہ شمع میں ہے یا چراغ میں ہے، جہاں بھی نور ہے وہ اسی کا ہے۔ تو یارو کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ کا نور آفتاب میں چمکے تو شرک نہیں ہے، اور اللہ کا حسن پھول میں جھلکے تو شرک نہیں ہے، تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوب میں نظر آ جائے تو شرک کیوں ہونے لگا؟ کمال اسی کا ہے، ظہور کہیں اور ہو رہا ہے۔ حضرات مکرم، میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں کچھ مختصر سی گفتگو، مجھے ابھی بین سوترا بھی پہنچنا ہے، اس سے فارغ ہو کر پھر ملتان واپس پہنچنا ہے، پھر ملتان سے لاہور روانہ ہونا ہے اور وہاں سے پھر UK کے لیے فلائی کر جانا ہے۔ تو اس لیے آپ میری مجبوریاں سمجھ سکتے ہوں گے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مختصر کلام کروں لیکن اس سے کچھ سبق حاصل کریں اور کوئی نصیحت کی طرف جائیں۔ اس سے پہلے ایک بات اور کرتا چلوں، جب میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں تفسیر تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت میں نے ایک شوشہ چھوڑا
میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک اعتراض یا تو علماء کو لاجواب اور شرمندہ کرنے کے لیے یا دین اور مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا جواب کوئی آج تک مجھے معقول نہیں ملا، تو آپ جیسی ہستی جواب دے سکتی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ عرض کی کہ جی لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ضرور عطا فرما دیں ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا مختصر علمی جواب لکھوں گا تاکہ خواہ لوگ مذاق اور لطیفوں کی زد میں نہ لیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں وہ مختصر علمی جواب تحریر فرما دیا جو میں نے اس کتاب میں نقل بھی کیا ہے۔ بعد میں میں نے سوچا کہ یہ جواب لکھواتے ہوئے، کیونکہ ابا جی قبلہ ڈکٹیشن دیتے تھے، بولتے تھے، میں لکھتا تھا، املا میں لیتا تھا، تو وہ جواب لکھواتے ہوئے جو مختلف چیزیں زیر غور آئیں، مختلف پہلو، وہ ان سب کو میں نے سوچا کہ اگر ایک مضمون کی صورت میں کمپائل کر دیا جائے تو مخلوق خدا کو بہت فائدہ ہوگا، تو میں نے اسے ایک مضمون کی صورت میں ڈھال دیا۔ وہ مضمون تو ایک 90 پیجز کا بنا، اور اس کی ظاہر ہے پوری کتاب تو نہیں بنتی، تو چند ایک بہت اور خوبصورت آرٹیکلز وہ میں نے اس میں شامل کر کے وہ کتاب کی صورت میں شائع کرا دیا۔ اس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا ابھی جو ابا جی قبلہ کا عرس گزرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابا جی قبلہ کا وصال تو رمضان میں ہوا تھا، لیکن عرس ہم لوگوں کی سہولت کے لیے 4-5 شوال کو مناتے ہیں، تو 4-5 شوال کو وہ پہلا ایڈیشن آیا، لیکن وہ افراتفری میں آیا، وہ ضیاء القرآن والوں نے جلدی میں چھاپا، اس میں کچھ تھوڑی سی کوتاہیاں رہ گئیں، تو اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اب یہ دوسرا ایڈیشن کوئی ہفتہ بھر پہلے آیا ہے، تو یہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ پہلے ایڈیشن کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت بھی ہے اور زیادہ خامیوں سے پاک بھی ہے۔ حضرات مکرم، میں آیہ کریمہ جو تلاوت کی اس کے پس منظر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یہ نفی ہے، یہ انکار ہے۔ اس کے بعد پھر اقرار ہے، الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، پوری خدائی کے لیے، تمام موجودات کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ جو انداز ہے، پہلے انکار پھر اقرار، پہلے نفی پھر اثبات، یہ وہی انداز ہے جو کلمے کا ہے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دستی بھرتی پہ ان کے علاقے میں رہنے والے نفی اثبات کی ترکیب سے اتنے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ تو آپ کی شاعری میں نفی اثبات کی ترکیب کلمے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، پہلے انکار ہو گیا، نفی ہو گئی، پھر اقرار ہوا، اثبات ہوا، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اس انداز بیان میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو بات تو صحیح ہے، وہ غلطی تو نہیں ہے، لیکن اس میں لوگ چور دروازے تلاش کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے ہاں جی ہم مانتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، ہم نے کب انکار کیا، ہم نے تسلیم، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ بھی ہے اور بھی ہے۔ لیکن جب کہا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی ہو گئی، جس کو کہتے ہیں یہ علماء اپنی بولی میں کہ ما سوى المذکور کی نفی ہو گئی، یعنی جس کا ذکر ہے اس کے سوا ہر چیز کی نفی ہو گئی۔ ذکر صرف اللہ کا ہے، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، تو باقی ہر معبود کی نفی ہو گئی۔ حصر قائم ہوا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بس صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہی انداز اس آیت کا ہے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین،
مگر العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پتہ یہ چلا کہ ما سوى المذکور کی نفی ہو گئی، یعنی رحمت کا ذکر ہے، رحمت کے سوا ہر چیز کی نفی ہو گئی۔ آقا کریم بس رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرات مکرم، کچھ لوگوں نے ذرا سطحی سا، سپرفیشل سا اعتراض کیا، کہنے لگے کہ جی آپ نے خواہ وہ گرامر کی کوئی شق پکڑ کے گردان شروع کر دی، نہیں جی بس وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ وہ کسی کے باپ بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہیں، وہ استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، پڑوسی بھی، ہمسائے بھی، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، تو یہ کیا بات لگی؟ میں نے کہا کہ بھائی یہی بات رب کائنات نے ہمیں سمجھائی ہے کہ بے شک میرا محبوب کسی کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن یاد رکھو اگر وہ باپ ہے تب بھی رحمت ہے، بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ استاد اور معلم ہے تب بھی رحمت ہے، اور پڑوسی اور ہمسایہ ہے تب بھی رحمت ہے۔ وہ ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں بس رحمت ہے، اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرات مکرم، ہم سب اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں۔ بے شک۔ میں اس آیت پر اگر مفصل کلام کروں تو وہ اتنا وقت اپنے دامن میں نہیں پاتا، لیکن اور میرا خیال ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اسی علاقے میں نے اس پر کلام کیا بھی ہوگا، اس لیے میں ذرا دوسرا زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو شخص بھی کلمہ گو ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، کسی فرقے سے ہے، ہر ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم رحمت مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ سب مانتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق کسی کلمہ گو نے آج تک آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار نہیں کیا۔ سرکار مجسم رحمت ہیں، اور ہم سب اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، ظاہر مانگنی چاہیے بھی صحیح۔ اچھا، جب ہم رحمت مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ ہوتا ہوگا نا کہ مولا ہم رحمت کہہ کے ہم یہ چیز مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ دے دیں، اس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں ہوگا، کیونکہ رحمت تو ایک لفظ ہے، تو اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ یہ تو ہمارا کام ہے نا۔ اب ہمیں یہ پوچھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کسی دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ تو اپنے آپ سے آپ پوچھئے کہ جب آپ اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رحمت کا تصور کیا ہوتا ہے؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے کہ بیٹے سے کہا جاؤ بیٹے ذرا 2 کلو رحمت پکڑ لاؤ بازار سے؟ جب ہم رحمت مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں رحمت کا کیا تصور آتا ہے؟ میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، وہ جانے، ان کا رب جانے، میں تو اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم اس سے رحمت مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مال ہوتا ہے، مال دے دے، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا بھی میں نے ذکر کیا ہے ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے۔ اچھا، اس دنیا میں ہمیں کب تک رہنا ہے؟ 70-80 سال، بہت تیر ماریں گے 90-100 سال، یا اگر کسی نے کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے کا سوچا ہوا ہے تو چلو 150 سال، اس سے آگے کا تو کوئی تصور نہیں۔ اور اس دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ اگر ہمیں ہمیشہ کا مفہوم آتا ہو تو اس کے مقابلے میں 100-150 سال کیا، کروڑوں سال کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو جہاں 100-150 سال میکسیمم رہنا ہو، اس کے لیے تو ہم نے ساری زندگی تگ و دو کی ہے۔ بلکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ یارو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے ذرا رزق کی کشادگی کا، تو وہ نماز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس لیے نماز تو پڑھنی ہے۔ نماز بھی اس دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس دنیا کے لیے نہیں۔ حضرات مکرم، یہ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ کچھ اور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہے۔ اب ذرا آپ کے انداز حیات پر، طرز زندگی پر نظر ڈالیے،
کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں، سبحان اللہ. پیبند لگے کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرماتے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرماتے ہیں، بسا اوقات شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، اپنی لاڈلی شہزادی کو بھی پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرماتے ہیں۔ یہ آپ کا انداز حیات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہی انداز حیات ہمیں گزارنا پڑے، ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی پڑے، بہت خوش ہوں گے کیا؟ بڑا مشکل سوال کر دیا۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی بات کی، اب اگر انکار کرے تو انکار کرتے ہوئے زبان جلنے لگے گی، کیسے کہیں؟ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ اگر ایسی زندگی ہمیں گزارنی پڑے تو ہم تو مجسم شکایت بن جائیں گے رب کی بارگاہ میں۔ مولا وہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو تیرے منکر ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو تو بڑا مال دیا ہے تو نے، بڑی چین کی بنسی بجاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور مولا ہم تجھ سے لو لگانے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، تجھ سے بندگی کا اقرار کرنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کل جو مہنگائی اور غربت کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس نے تو ویسے ہی جینا حرام کر دیا ہے۔ مولا پہلے سوچتے تھے چلو دال روٹی چل رہی ہے، چلتی رہے، مولا اب تو دال بھی نہیں، روٹی چلتی دکھائی نہیں دیتی، کرے تو کیا کریں؟ ہر وقت شکایتیں کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، کہتے ہیں مولا اپنی بھوک ہم برداشت کرنے، بچوں کا بلکنا کیسے دیکھا جائے؟ تو ایک طرف تو بات کرتے ہو مجسم رحمت کی، دوسری طرف اللہ سے مسلسل رحمت مانگتے ہو، تیسری طرف عالم یہ ہے کہ آقا کریم کا انداز حیات اگر ہمیں دے دیا جائے تو وہ تو ہمارے لیے، ہم سوچیں گے شاید ہم پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے، ہم پکڑ میں آ گئے اللہ کی، یہی کچھ ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پھر یہ بہت عجیب سی صورتحال بن گئی۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت کو سونے چاندی کے ترازو میں مت تولو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تم نے یہی سمجھا ہے جو ذرا دولت مند ہوتی اس پر بڑی اللہ کی رحمت ہے، تم نے رحمت کو سونے چاندی کے ترازو میں تولا ہے، لیکن نہیں دیکھا کہ جو مجسم رحمت ہے وہ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا اپنا اختیار ہے، ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر وہ چاہتے تو کہیں بہتر انداز سے، بلکہ سب سے بہتر انداز سے زندگی گزار سکتے تھے، ان کو کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن انہوں نے جو انداز اپنایا ہماری خاطر۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں، ہم جو بات کرتے ہیں نا ان شکم مبارک پہ پتھر باندھے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں پتا کہ پتھر باندھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو وقت کے فاقے سے پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہم روزے رکھتے ہیں نا، 2 وقت کا فاقہ تو اس میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو پتھر باندھنے کی ضرورت پڑی ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ پتھر باندھنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب فاقہ کئی دن کا ہو، اللہ، کئی دن گزر جائے، کھانے کو کچھ میسر نہ آئے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو سٹمک ہے، جو ہماری آنتیں ہیں، انہوں نے اپنا کام تو کرنا ہے، اب وہاں کچھ ہے ہی نہیں، وہ کام کیا کریں؟ تو وہاں پہ ایک جلن، وہاں پر درد کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس درد کو ختم کرنے کے لیے اگر آدمی ذرا اپنے پیٹ کو ذرا دبائے تو ذرا تھوڑا سا آرام، ذرا سکون محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ کوئی پتھر یا کوئی اور چیز لے کے ذرا اپنے پیٹ پہ سختی سے باندھ دیتے ہیں، تو ذرا اس درد میں ریلیف کی صورت بنتی ہے، ذرا اس سے نجات ملتی ہے۔ یہ ہے پیٹ پہ پتھر باندھنا۔ اللہ، یہ 1-2 وقت کے فاقے سے نہیں، کئی دنوں کے فاقے سے نوبت آتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہمیں تو اگر صرف 1 دن کا فاقہ کرنا پڑے تو ہم رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے، ذرا رحمت کا مفہوم ذرا سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ گھڑی پر بھی نظر ہے اور دل بیٹھ رہا ہے، لیکن خیر، ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھتے ہیں، مولا جو نہیں پڑھتا اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اس میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا مطلب کیا ہے؟
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام بتائیں گے کہ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ یہی ترجمہ بنتا ہے۔ جی آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مثال دلوائی تو حضرت ابراہیم کی دلوائی؟ کیوں؟ حالانکہ وہ نبی بھی ہیں، جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصور آیا ہوگا ذہن میں، کیا شان و شوکت ہے، کیا ان کی سلطنت ہے، عظیم الشان سلطنت، کیا کر و فر ہے، تمطراق ہے، آن بان ہے، اور نبوت بھی ہے۔ آپ کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی بھی ہیں اور عظیم الشان بادشاہ بھی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کا اقتدار بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ تو ایسے نبی بھی ہیں جو کہ بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، تو اللہ ان کی مثال دلواتا تو بظاہر زیادہ بہتر لگتا کہ مولا جیسے ان پر رحمت بھیجی ہمارے نبی کریم پر بھی ایسی رحمت بھیج۔ لیکن نہیں، باقی تمام انبیاء کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دلوائی۔ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ان کی مثال دلوائی۔ سبحان اللہ۔ کوئی انفرادیت ہے، کوئی خصوصیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یارو ہر نبی آزمائشوں سے تو گزرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گزرے، لیکن ان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ہر آزمائش سے اس انداز سے گزرے کہ مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، اور اس میں وہ معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جھونکنا چاہتا ہے تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم فرمائیں، کوئی حاجت و بیان کریں۔ حضرت ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ آہا سبحان اللہ۔ یہاں پر ذرا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولا یہ آگ بھڑک رہی ہے، لاؤ دہک رہا ہے، اور تیرے خلیل کو وہ نمرود وہاں جھونکنا چاہتا ہے، مولا اگر اجازت ہو تو ہم جا کے اپنی خدمات پیش کریں۔ اللہ نے گویا یہ فرمایا وہ میرا خلیل ہے نا، جو جواب دے گا میں جانتا ہوں، چلو تم بھی آزما لو، آہا سبحان اللہ۔ جاؤ اپنی خدمات پیش کر دو۔ تو اس کے جواب میں اللہ سے اجازت لے کے آئے تھے، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں تھے۔ اچھا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا۔ بے شک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ تو جب جبریل نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم فرمائے، کوئی حاجت و بیان کرے، تو آپ سوچ سکتے تھے نا کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، تو فوراً فرماتے چلو بھئی جبریل یہ نمرود تو خامخواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، چلو یہاں سے مجھے نکال کے لے چلو۔ لیکن نہیں، آپ نے فرمایا کہ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ آہا سبحان اللہ۔ جبریل کو کچھ جتایا ہے، کچھ بتایا ہے کہ اے جبریل اگر تو اللہ کی طرف سے پیغام لاتا ہے، احکام لاتا ہے اور اللہ کی احکام ہم تک پہنچاتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے کہ اگر تو یہ احکام نہیں پہنچائے گا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، تو ہم تو اس کے بندوں تک اس کا احکام منتقل نہیں کر سکیں گے، پہنچا نہیں سکیں گے، کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے، نبوت کی گاڑی تو ٹھپ ہو کے رہ جائے گی۔ نہیں اے جبریل، اللہ کی مرضی کا ہم نبیوں کو علم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اے جبریل اگر اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے تجھ کو نہیں بھیجا، تو اپنی مرضی سے آیا ہے۔ اگر تجھ کو اللہ نے بھیجا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ جب تو اپنی مرضی سے آیا ہے تو میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرات مکرم،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ جواب دیا کہ اے جبریل، اللہ جانتا ہے کہ نمرود مجھے جلانا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ آپ بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اب وہ عمر جب آدمی ایک طرح سے مایوس ہو جاتا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے مولا تیری مرضی، لیکن رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کہ مولا میں نے تیرے بندوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں جھکانا تھا، کیا مجھے تانے نہیں دیں گے کہ جس نے آپ کو اولاد نہیں دی اس سے ہم کیا توقع رکھیں؟ کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ پھر جب رب کائنات اس بڑھاپے میں اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اولاد دیتا ہے تو بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس وادی غیر ذی زرع میں، اس ریگزار میں، صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ کھانے کو دانا نہ پینے کو قطرہ۔ اور صرف دانے اور قطرے کی بات نہیں، ابھی مکہ شہر تو آباد ہوگا نا جب یہ زمزم چلے گا، ابھی تو وہاں ویرانہ ہے نا۔ تو سورج کی چھاؤں میں صحرا میں وقت گزارنا نومولود بچہ اور ایک عورت، یہ کس حد تک ممکن ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں، مولا یہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، کوئی سایہ نہیں، اس دھوپ میں کیسے جلتے رہیں گے، یہ سانس کی ڈور کیسے جڑی رہے گی، یہ زندگی کا رشتہ کیسے برقرار رہے گا، کوئی اگر مگر سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ اور پھر جب رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بچا لیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات ذرا خاص طور پر ذی شعور شہریوں کے لیے، موضوع سے شاید متعلق نہ ہو لیکن there is food for thought، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے خوراک ہے سوچنے کے لیے۔ جب زمزم جاری ہوا اور حضرت حاجرہ وہ ریت کے بند بنا کر اور زم زم رک رک فرما رہی ہیں، اس وقت کتابوں میں لکھا قریب سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں، وہ حیران ہوئے کیونکہ پرندوں کا اڑنا یہ زندگی کی علامت ہے اور زندگی بغیر پانی کے ممکن نہیں۔ تو وہاں سے ان کا آنا جانا رہتا تھا، وہ سوچا یہاں پہلے تو کبھی پانی نہیں تھا، کوئی چشمہ نہیں تھا، آج یہ پرندے اڑ رہے ہیں، کوئی چکر ہے، کوئی چشمہ نکلا ہے، دیکھنا چاہیے۔ قافلے والوں کو دوڑایا، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ جی چشمہ نکلا ہے، ایک عورت نومولود بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ اب ظاہر ہے قافلے کو پانی کی ضرورت تو ہے، وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ پھر علماء نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ پھر اس قافلے والوں نے حضرت حاجرہ سے باقاعدہ نیگوشیشنز کی، مذاکرات کیے، بات چیت کی کہ ہاں بھئی یہ چشمے کا پانی ہم بھی استعمال کریں، کیا شرائط ہیں۔ ان شرائط میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی گود میں ہیں، ان کے لیے حضرت حاجرہ نے رشتہ بھی طلب کر لیا۔ یہ تمام چیزیں طے ہوئی اور پھر وہاں پر وہ قافلے والے آ کے رکے اور بسے اور انہوں نے قیام کیا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کسی کوچ میں کسی صحرا سے، چولستان سے گزر رہے ہوں اور پانی کی ضرورت ہو اور ایک جگہ چشمہ ہو جہاں پر ایک عورت چھوٹے بچے کو لیے بیٹھی ہو، آپ نے کوچ کو بریک لگائی، کوچ سے اترے، کوئی اس عورت سے پوچھنے کی زحمت گوارا کرے گا کہ یہ پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پوچھنا دور کی بات ہے، اگر اس عورت نے ریزسٹ کیا تو جو ہم اس کے ساتھ سلوک کریں گے وہ ہمیں اندازہ ہے۔ یارو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، زمانہ قبل تاریخ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک عورت یکا و تنہا، پورا قافلہ ہے، کسی نے زور زبردستی نہیں کی ہے بلکہ اس سے باقاعدہ مذاکرات کر کے چشمے کا پانی استعمال کرنے پر معاملات طے کیے ہیں۔ پتہ چلا کہ بے شک ہم خلاؤں میں علم لہرا رہے ہوں فتوحات کے اور سمندر کی تہ میں بستیاں بسانے پر تیار ہوں، لیکن تہذیب کے سفر پر ہم نے الٹا سفر کیا ہے۔ اللہ، یہ ایک خیال تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ میں ذرا اپنی بات مکمل کرتا چلوں، مجھے بہت دیر ہو گئی بولتے ہوئے، مجھے اندازہ نہیں تھا، اور ادھر ماشاءاللہ آپ لوگ اسی انتظار میں کہ جی لنگر چلے گا، میں آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہوں، لیکن بہرحال میں اب بات تو مکمل کر لوں جو کی۔ سبحان اللہ۔
حضرات محترم، وہ بچہ جب اس قابل ہوتا ہے، رب کائنات اس کو بچا لیتا ہے، جب اس قابل ہوتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے. دیکھیے بچہ چھوٹا ہو تو صرف محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جب ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے تو ضرورت کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے، گویا محبت دگنی ہو جاتی ہے. اب حکم ہوتا ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دو. کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، مولا یہی کچھ کرانا تھا پھر نہ ہی دی ہوتی اولاد، نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا پیغام یہ ہے کہ میں ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. تو اللہ نے ان کی مثال دلوائی تاکہ ہمیں پتہ چلے رحمت کہتے کسے ہے. بندہ اگر اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اصل میں رحمت ہے یہ. اور یہ بات ابھی ذہن نے قبول نہیں کی ہوگی، ذرا اس کو ایک دوسرے زاویے سے عرض کر دوں. سبحان اللہ. دیکھیے ویسے تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے لیے مثالیں مت لانا، کیونکہ وہ تمہاری عقل و خرد، فہم و فراست، تجربے، مشاہدے سب سے بالا تر ہے. لیکن ہماری کم فہمی اور کج عقلی کی وجہ سے جب مثال دینے کی ضرورت پڑی تو بتایا گیا کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. ایسا ہے. میں اس وقت ماں کی عظمت پر کلام نہیں کر رہا، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. میں جس موضوع پہ ہوں میں اسی پہ ہوں. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی والدہ، آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں. تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہے گا؟ اچھا ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے نا، اس سے خطا کا بھی امکان ہے. ہو سکتا ہے کسی چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھتی ہو بری ہو، کسی کو برا سمجھتی ہو اچھی ہو. لیکن جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس سے خطا کا امکان بھی نہیں. تو یارو پتہ یہ چلا کہ وہ جو کچھ ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہم اپنے لیے نہیں چاہ سکتے، کیونکہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. اب یہ باتیں آپ نے سنی تو پہلے بھی ہوں گی، لیکن اس نتیجے پر شاید نہ پہنچے ہوں حضرات مکرم. لیکن پھر بھی ذہن میں خلیش ہوگی کہ اچھا جی بس اس کی رضا پہ راضی ہو جائے جو وہ چاہتا ہے. تو وہ تو ہم تو غربت کی چکی میں پس رہے، ہم تو ترستی سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے. ہماری آنکھوں کے سامنے تو بچے جو ہیں وہ دوا دارو کے لیے بلک رہے ہوتے ہیں، کچھ پلے ہمارے ہوتا نہیں. تو بس یہی ہے اب اس کی رحمت. میں اس کو بھی 2 جملوں میں سمجھاتا چلوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب دینا ہے. معلوم ہے مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، اگر کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے، بلکہ آل اولاد ملی اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال پہ پالا تھا، ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا. ویسے عجیب بات ہے، کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ جسم، وہ بدن جو لقمہ حرام پہ پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا؟ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم جناب خوب حرام کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یارو اس سے بڑھ کر اور دشمنی کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا حساب دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 1000 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں. پھر 4-6 مہینے کے بعد پھیرا لگاؤں، دونوں کو بلاؤں. ہاں بھائی آپ کو 1000 روپے دیے تھے، بتائیے کہاں خرچ کیے؟ اور آپ بھی بتائیں آپ کو 10 لاکھ روپے دیے تھے، آپ نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا. یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں، شکایتوں کے دفتر بھی کھولتے ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ یہ میرا بندہ یہ اس غربت میں، اس حالت میں یہ چند روزہ زندگی گزار لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر اس کو مال زیادہ دے دیا نا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو. تو اس کی رحمت کو سونے چاندی کے ترازو میں مت تولو،
یہ ظاہری پیمانے سے مت ناپو، بلکہ اگر یہ بات ہے یقین کی، آخر اول اسلام میں اس دور میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یقین کی قوت تھی۔ لوگوں کو پتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو جام شہادت نوش کرے گا سیدھا جنت میں، تو وہ موت سے ڈر ان کے دل سے نکل گیا تھا۔ جب موت کا ڈر اور خوف ختم ہوا تو دنیا ان سے ڈرنے لگی۔ حضرات مکرم، آج ہماری حالت عجیب ہے۔ آج ہم خوف کے مختلف انداز پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ وہاں بلوچستان میں میلاد کے جلوس میں دھماکہ ہو، اللہ کیا مقصد ہوگا ان کا؟ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناب یہ میلاد کی رونقیں ختم ہو جائیں، لوگ میلاد کے جلسوں جلوسوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیں، جی وہاں پہ دھماکہ ہوگا، جان سے جائیں گے، کیا بنے گا؟ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کیا بزرگوں کے مزارات پر انہوں نے دھماکے نہیں کیے تھے؟ اللہ رحمان بابا کے مزار پر کیا کچھ نہیں ہوا؟ حضور داتا دربار پر کیا کچھ نہیں ہوا؟ حضور بابا فرید گنج شکر کے آستانے پر کیا دھماکہ نہیں ہوا؟ حضور سخی سرور کے عرس کے موقع پر کیا خون کی ہولی نہیں کھیلی گئی؟ وہ سمجھتے تھے کہ جی رونقیں ختم ہو جائیں گی، لوگ عرس پر جانا چھوڑ دیں گے، مزارات جو ہیں اجڑ جائیں گے، ویران ہو جائیں گے۔ لیکن آج بھی اسی طرح میلہ لگا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنی سی آزما لیں، لیکن یہ رونقیں تو ختم نہیں ہونی۔ لیکن ان کے چہرے ضرور بے نقاب ہو جاتے ہیں، ان کے عزائم ضرور سامنے آ جاتے ہیں، اور دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات مکرم، میری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے اس سے بہتر ہم اپنے لیے نہیں سوچ سکتے۔ میں دیکھیے میرے پاس فرض کیجئے سواری نہیں، اب میں سواری لینا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یار وہ ایک ہمارا دوست ہے، وہ گاڑی بیچنا چاہ رہا ہے، اس کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور اس وقت وہ بہت سستی بیچ رہا ہے۔ ہم کہیں اچھا چلو یہ تو پھر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوئی 5-7 لاکھ روپے کم جا کے ہم نے اسے سودا کر لیا، بڑے خوش کہ جناب یہ اتنا سستا سودا ہو گیا، اتنا اچھا ہو گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ میں گاڑی خرید تو رہا ہوں، لیکن اس گاڑی کو خریدنے کے بعد کوئی ایسا حادثہ ہوگا جو جان لیوا ہوگا، اور نہ جانے کتنے عزیز وہ خون میں نہا جائیں گے اور کیا حال ہوگا۔ اگر مجھے پتا ہو یہ تو گاڑی خریدوں گا وہ میں نہیں۔ تو میں تو نہیں جانتا، لیکن وہ تو جانتا ہے نا۔ جب وہ جانتا ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤں، مولا جو جس حال میں تو رکھے میں اس پہ راضی ہو جاؤں۔ اگر ایسا کروں گا تو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور وہ دنیا بھی ہماری ہے۔ مولا نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے یہ محفل سجانے والے، وہ ظاہر ہے ٹیم ورک ہوتا ہے نا، اکیلا آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساجد، اس کے والد، اس کے دوست احباب، نہ جانے کس کس نے اس میں حصہ ملایا ہوگا، بھاگ دوڑ کی ہوگی، محنت کی ہوگی، خدمت کی ہوگی۔ اور مولا یہ سب دیوانے جنہوں نے اپنی نیند، آرام اور مصروفیات کو ترک کر کے اس کی رونق بڑھائی، سب کی خدمت کو، شرکت کو مقبول و منظور فرما، اور اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما۔ میرے مولا ان میں کچھ بیمار ہیں، ان کو صحت دے۔ آج کل بیماریاں بھی نت نئی ایجاد ہو گئی ہیں، اور علاج بھی ان کا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ تو مولا ہم جو بھی اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق علاج کر سکیں اسی کو ہمارے لیے صحت کا بہانہ بنا دے۔ میرے مولا یہ غربت اور مہنگائی کے طوفان نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ میرے مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، ایسی کڑی آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ میرے مولا، مولا رحم فرما دے۔ میرے مولا ہمارے لیے زندگی کا سفر آسان کر دے۔ میرے مولا ہمیں روزی رزق کی تنگی سے بچا لے، اور جو بھی رزق کے بہانے تو نے بنائے ہیں اس سے کثیر رزق عطا فرما دے، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی غیر سے کوئی بہانہ بنا دے۔ مولا کریم کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اپنے کرم سے ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، خوش نصیب اولاد دے دے۔ اور جن کو اولاد دی ہے
انہیں اولاد کے دکھ سے بچا دے، اولاد کا سکھ عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے امتحانات کو آسان کر دے، میرے مولا جو بچے روزی رزق کی تلاش میں ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما دے، اور میرے مولا جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اپنے کرم سے ان کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلا دے، اور ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ یہ ہمارا دیوانہ سا دوست ہے خورشید گزار، وہ ذرا رابطے کا کام کرتا ہے، محفلیں سجانے میں بھی اس کی مدد ہوتی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے کچھ اولاد کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی حل فرمائے اور معاملات کو درست کر دے۔ یہ علماء کرام جلوہ فکر ہیں، مولا یہ علماء ہمارے لیے تیری رحمت کا نشان ہے، ان کو ہمارے لیے تادیر باقی رکھنا اور ہمیں ان سے فیض پانے کے قابل بنانا، اور ان کو فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ قائم دائم رکھنا، اور میرے مولا اپنے کرم سے ان کے اداروں کو بھی پھلتا پھولتا رکھنا اور پروان چڑھانا۔ میرے مولا ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے بے شک اپنی اوقات اور حیثیت سے بہت بڑھ کے مانگا ہے، لیکن تیری شان رحمت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں مانگا۔ مولا جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا لا الہ الا اللہ۔ اسی توجہ ذرا چاولوں کی ڈش سے ہٹ کے، وہ یہ کہ ہاتھ بزرگوں کے چومنا ہمارے نزدیک جائز ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اور میرے حال پہ آپ رحم کریں، میرے ہاتھ تو نہ چومیں، جو بزرگ اس قابل ہوں وہ ضرور ان کے ہاتھ چوم لیا کریں، میرے